دیکھیں، اصل تو جو اصل کلپریٹ ہے اس کی طرف ہم ذکر نہیں کر رہے. میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو تحریک انصاف کے لیڈران زیادہ تر ملنے جاتے ہیں ان کی تشبیہ میں نے دی تھی کچھ فاختاؤں سے. وہ فاختائیں پہلے گدوں اور چیلوں سے، مطلب ان سے بھی انہوں نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے، تو وہ جاتے ہیں ملتے ہیں. انفارمیشن آف کورس دیکھیں، اندر سے جو پیغامات آتے ہیں وہ بیسڈ کرتے ہیں انفارمیشن کے اوپر جو عمران خان صاحب تک پہنچائے گی. 24 نومبر کا جو دھرنا تھا اس سے کچھ دن پہلے سے ان کو ایک قسم سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، اور اس سے لے کر ابھی یہ جو حالیہ ملاقات، اصل میں تو ملاقات میرے خیال ہے شاید کل ہی ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی. پہلی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میں اس میں ملاقات کرنے والوں کو کوئی دوش نہیں دیتا، لیکن وہ ملاقات کس ماحول میں کروائی جاتی ہے، کتنی باتیں ہیں، ڈائریکٹلی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تمام سوالیہ نشان ہے. لیکن کچھ دنوں تک اور اس میں کلیئرٹی آ جائے گی جیسے جیسے انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچے گی اور ان تک پوری انفارمیشن پہنچے گی جس کو ہم اسلام آباد کا میساکر کہتے ہیں، تو پھر جو ان کی طرف سے ریئیکشن آئے گا وہ سامنے دیکھنے ہوگا. باقی جہاں تک کہ جماعت کے اندر بات ہے کہ مختلف آراء کی ہے، رائے کی ہے، تو جمہوری جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی لیڈر ایسا تو ہے نہیں یہاں پہ شریف خاندان کی جماعت ہے اور جو اس میں اس خاندان کے خلاف بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. یہ جمہوری جماعت ہے، اس کے اندر ہر بندہ اپنی آزادی کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور اس کی بات سنی بھی جاتی ہے. سر کنٹرڈکشن تو یہاں پر آتا ہے نا، جب آپ کی جماعت کا بیانیہ یہ ہو، جب آپ کا موقف یہ ہو کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا، آپ نے جمہوری جدوجہد لڑنی ہے، تو آپ کی پارٹی کے وہ لوگ جو کہ باہر ہوں، جو چیزوں کو مینج کر رہے ہوں، ان پر الزام یہ عائد ہو جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور ان کے کہنے پر چل رہے ہیں. آپ نے کہا کہ چیئرمین بیسٹر گور 50-50% ہیں، بیلنس پرسن ہے، 50% پاکستان تحریک انصاف کے اور 50% اسٹیبلشمنٹ کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ سب کو اس وقت سے بچائے جب آپ کو اتنی اہم ذمہ داری دی جائے اور آپ کو سانس بھی لینا ہو، پاکستان میں زندہ بھی رہنا ہو، اور پھر آپ نے جماعت کو بھی چلانا ہو. میرا جو وہ ٹویٹ بھی تھا وہ کوئی ان کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی کوشچن نہیں تھا. میرا صرف اس میں ایک سمپل ایک کارکن کے طور پہ کامنٹ تھا کہ ان کی ملاقات اور ملاقات کے بعد والی جو باتیں ہیں وہ 50% خان صاحب کی ہیں اور 50% کسی اور کی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے سیاست میں جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ بیانیہ رکھتی ہے، نیریٹو رکھتی ہے. اور نیریٹو کی آپ نے اسٹرینتھ دیکھی ہے. وہ وقت چلا گیا جب الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی، کچھ خاندانوں کی سیاست تھی. اب تو ایشو بیس سیاست ہوتی ہے، اور یہ بات عمران خان اور تحریک انصاف نے ثابت کر دیا کہ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ ایشو کے اوپر، کسی بیانیے کے اوپر کسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے. اب اگر آپ کی جماعت کا اس وقت بیانیہ یہ ہو کہ آپ مظلوم ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ظلم ہوا جہاں پہ سینکڑوں جانوں کا نقصان ہوا، تو آپ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس صرف 10 نمبر ہیں یا 12 نمبر ہیں اور ہمارے سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہم آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے. لیکن آپ جو اوور آل بیانیہ ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں جس سے یہ خدشہ پیدا ہو یا جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ شاید بیلنسنگ ایکٹ ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں تو ہوں گی بیلنسنگ ایکٹ کی. اب کل علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب نے گوہر کے بارے میں کہا کہ اس سے پتہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے، یہ چیزیں بھی باہر آتی رہتی ہیں، یہ صرف میرے سوال اٹھانے کی بات نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بیانیہ ہے یا ڈائریکشن ہے وہ عمران خان بناتا اور دوسری جناب اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے گولیاں چلائی گئی، یہ سارا ملبہ جو ہے یہ پھینکا جا رہا ہے اس وقت. بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت پر فیصل واڈا ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھتے ہیں. ایک سابق فوجی بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا ملبہ یہ حکومت نے کیا ہے، اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں. ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں اس کے اوپر میری بڑی جسے کہنا چاہیے آزادانہ رائے یہی ہے کہ دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ گولی چلانا صرف جو ہے وہ سول حکومت کا کام نہیں ہوتا. اس وقت اس میں دو ایشوز ہیں. جو بلو بیک آیا ہے اور جس قسم کا بلو بیک آ رہا ہے اس سے فوجی ادارے جو ہیں اب بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ اٹھا کر اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ ڈال رہے ہیں. جبکہ نون لیگ کی اگر بات دیکھیں تو وہاں پہ رانا ثناءاللہ کو دیکھیں تو کہتے ہیں یار ہم تو اپنی مرضی سے وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے، ہم تو اپنی مرضی سے ابھی تک پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں بدل سکے، تو ہم نے گولیاں کہاں سے چلانی تھی؟ مجھے آپ کون سا پولیس والا کس سیاستدان کے کہنے کے اوپر کسی کے اوپر گولی چلائے گا؟ میں نے 3.25 سال 3.5 سال انٹیریئر منسٹری بھی دیکھی ہے، فوج پولیس بھی ساری دیکھی ہے، سب کچھ دیکھی ہے. میرا نہیں خیال کہ صرف پولیس والا جو ہے نا ایک سویلین ایڈمنسٹریشن کے کہنے کے اوپر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جناب میں جا کے سیدھی گولیاں ماروں گا.
یہ بات ضرور ہے کہ جو بلو بیک آیا ہے، اور اسپیشلی یہ ایک مہم چلی ہے بائیکاٹ کی پروڈکٹس کی، فوجی جو آپ کا ٹو اس ہنڈریڈ پر تو ہم بلین ڈالر کی. پراپر آپ سے انفارمیشن لیں گے، اور یہ جو بائیکاٹ کا ہے، مگر مجھے ایک چیز بتا دیں، یہ جو گولی چلی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سویلین حکومت کی نہیں ہوتا کہ وہ چلوا سکیں، نہ ان کا کوئی اختیار ہوتا ہے، اور نہ ان کی کوئی مانتا ہے کہ سیدھے اپنی عوام کو گولی مارے. یہ گولی سر چلی کیوں؟ یہ پینک میں چلائی گئی؟ یہ پری پلان تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی نہیں تھی؟ کوئی ایگزیکٹ پلان نہیں تھا؟ لوگ بہت زیادہ تھے؟ بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ اندر چل کیا رہا تھا یہ گولی چلانے سے پہلے؟ دیکھیے، یہ میں یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتا کر چلوں کہ پورے انسٹیٹیوشن کو بھی شاید الزام دینا درست نہیں ہوگا. یہاں پہ شخصیات اس وقت حاوی ہوئی ہیں. ایک دو شخصیات ہیں ادارے کے اندر، میں ایک بھی بات بھی نہیں کر رہا، ایک دو یا تین، یہ آپ تین کہہ لیجئے، تین شخصیات ہیں. ان میں سے مجھے نہیں پتا کہ کس نے فائنل کمانڈ دی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ گولی چلانے کا اگر آپ بائی لا یا بائی پیپر جاتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ اس طرح کے سیناریوں کے اندر جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میجسٹریٹ جو ہے، جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا ہے، جو اسلام آباد میں ڈی سی ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ گولی چلانے کا اختیار دینا ہے. بائی دا وے، اسلام آباد کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اب بھی جوڈیشل آفیسرز ہیں. اسلام آباد میں ایگزیکٹو آفیسر ہیں. اب وہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے وہ اجازت دیتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ گولی چلائی جاتی ہے. تو لا انفورسمنٹ والے تب چلاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو، یہ تو ہوگی نا تھیوری، اب پریکٹیکلی ایشو یہ ہے کہ جس بندے نے بھی گولی چلائی ہے اس کو پتا ہے کہ میں اس وقت قتل عام کر رہا ہوں. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ کل میرے اوپر کوئی سوال دہی یا جواب دہی ہوگی تو یہ میرے ساتھ، اگر جو سویلین ایڈمنسٹریشن، آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی کے کہنے کے، محض محسن نقوی کے کہنے کے اوپر، کیونکہ اس کو تو کوئی، اس نے وردی تو نہیں پہنی نا، اس کے کہنے کے اوپر کون سا پولیس والا کچھ کرے گا؟ بات یہ ہے کہ محسن نقوی کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، محسن نقوی کس کے ساتھ کھڑا ہے. ایون اگر آج وزیر اعظم بھی کچھ کہتا ہے تو وزیر اعظم کی بیک کے اوپر کون ہے، اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانے والا کون ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم تو اپنی سیٹ بھی ہارا ہوا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے. ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے. عمران خان صاحب کا بھی جیل سے پیغام آیا ہے، وہ یہی آیا، انہوں نے یہی بات کی کہ جنرل یحییٰ نے بھی گولیاں چلوائی تھی. مشرف نے بھی لال مسجد کا آپریشن کرایا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس سے آپ وقتی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم ملوث نہیں تھے، یہ سول ایڈمنسٹریشن نے کی. آپ عمران خان جو ان کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ 2 لمحے کے لیے نیوٹرل ہو جائیں، آپ اپنا ہاتھ ان کے سروں سے اٹھا لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو سر یہی عدالتیں جن کے بیڈ روموں میں کم کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہی عدالتوں نے ان کو ننگا کر دینا ہے 2 منٹ میں. تو لہٰذا وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ پولیس والا، آئی جی، ڈی ایس پی، ایس پی، انسپیکٹر، سپائی، اس کو پتا ہے کہ اگر میرے پیچھے کوئی ادارے والا کھڑا ہے، وہ بڑے والا کھڑا ہے، تو تب ہی اس کی خوشنودی کے لیے وہ گولی چلاتا ہے. شہباز شریف اور محسن نقوی کے لیے کوئی گولی نہیں چلاتا. یہ پلان تھا یا پھر یہ پینک تھا؟ دیکھیے، یہ پلان تو میں نہیں کہہ سکتا. اس میں سب سے بڑا جو اس میں جو فیکٹر ہے وہ تکبر کا ہے. کیونکہ جو شخص اقتدار میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ایک پاور کی پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یار میں اس وقت جس پوزیشن میں بیٹھا ہوں نا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں ایسکلیٹ ہوئی. آ، جن کو تکبر ہے ان کو یہ خیال تھا کہ شاید یہ لوگ ڈی چوک تک نہیں آئیں گے. بار بار یہ کہا بھی گیا، اندر سے بھی کوشش کروائی گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور جو بھی لیڈر وہاں موجود تھے وہ ڈی چوک پر بھی پہنچے، اس علاقے میں بھی پہنچے. بلو ایریا میں ہی تھے نا، اگر وہ ڈی چوک پہ نہیں تھے جہاں پہ قتل و غارت ہوا، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوا. 0 پوائنٹ کے قریب گولی چلی، بلو ایریا میں گولی چلی، چائنا چوک کے قریب گولی چلی. تو یہ وہ علاقہ، یہ جو تھا آپ کے تکبر کو چیلنج ہو گیا. جب آپ کے تکبر کو چیلنج ہو گیا تو آپ نے کہا بھائی چلاؤ گولی. تو یہ بیسیکلی گولی چلوانے والے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو اس کا بلو بیک ہونا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے، جب آپ گولی چلانے کا حکم دیتے ہیں ایک بڑے ہجوم کے اوپر، تو پھر ایک دو لاشیں تو نہیں گرتی نا. تو وہ پھر جو نمبر آف ڈیتھس تھی اور پھر اس کا جو بلو بیک ہے، اس سے اب یہ جو ہے الزام جو ہے وہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ نمبر آف ڈیتھ سر کیا ہے؟ گوہر صاحب 12 کے کوائف لاتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ 12 کے کوائف ہیں تو 12 بتانے چاہیے. لاپتہ افراد جو ہیں ان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ اور چونکہ آپ سسٹم کے اندر سے بھی خبریں رکھتے ہیں، باخبر رہتے ہیں، یہ جو لاپتہ افراد ہیں، اور یہ فکر کیا ہے؟ کوئی اس کی انفارمیشن دیں گے؟
देखिए जो इस वक्त पार्टी ने या गौहर ने किया है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं सिर्फ उसमें ये कह रहा हूँ कि उनको अपना अंदाज जो है, जो फ्रेमिंग होती है इस चीज़ की बयानियां बनाने के लिए, वो बड़ी ज़रूरी होती है। जब आप मीडिया से बात कर रहे होते हैं या पब्लिकली बात कर रहे होते हैं, तो आप किसी सूरत भी मुझे एक चीज थोड़ी सी कता कलामी की माजरत, ये बयानिया बनाने के लिए या फिर हकाइक सामने रखने के लिए, क्योंकि बयानिया बनाना इज समथिंग एल्स के। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जब आप कोई भी बात करते हैं, आप अगर मिसाल के तौर पे जो बात बैरिस्टर गोहर ने की कि हमारे पास से सिर्फ 12 का नंबर है, बाकी तमाम डिजिट्स गलत हैं, आप इस तरह से बात जो है शायद नहीं करते। आप ये कहते हैं कि इस वक्त पार्टी की एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, हमारे पास अभी तक कंफर्म डेटा 12 का है, इतना नंबर हमारा मिसिंग लोगों का है। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि इस मिसिंग में से अरेस्टेड कौन से हैं, जख्मी कौन से हैं, और मजीद शहीद कौन से हुए हैं। तो दैट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ जी फ्रेमिंग। मेरा ख्याल है उस वजह से वो जो है ना, वैसे ही बीच में लड़ाई शुरू होगी। अब दूसरा जो आपके सवाल का पहलू था कि कितने लोग हैं, देखिए मैंने ये 2 रोज पहले भी ये बात की थी कि मेरी कुछ जराए से बातचीत हुई, और जो नंबर है वो हरगिज 12 या 14 का नहीं है नंबर। ऑल्दो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डबल डिजिट में ही है, लेकिन नंबर काफी बड़ी तादाद में है। ये जो 12-14 का नंबर अभी कंफर्म हुआ है, ये दरअसल वो लोग हैं जो बावजूद कड़ी सख्ती के लवाहिकीन अपनी लाशें हासिल करने में कामयाब हो गए। बाकी जो लाशें हैं वो मेरी इतला के मुताबिक गायब कर दी गई हैं। और यहाँ पे भी वही मोडस ऑपरेंडाई अपनाया गया जो लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन के बाद किया गया। लाल मस्जिद में अभी तक एक बड़ी तादाद है लोगों की जिनकी कोई बाजियाबी भी नहीं हो सकी है, ना उनकी लाशें मिली हैं, ना उनकी कंफर्मेशन हो सकी है। यहाँ पे अब सिचुएशन या सिनारियो ये है कि इस वक्त ये तो अब हर बंदा मानता है कि इस जो 27 नवंबर वाले वाकये के बाद इस वक्त जो जेर हिरासत लोग हैं, या जो लोग इस वक्त मिसिंग हैं, अपने घरों से अपने इलाकों से गए थे, वो सैकड़ों की तादाद में हैं। और वो सैकड़ों की तादाद में शायद 800 का नंबर तो सिर्फ अटक से आ रहा है, और इससे ज्यादा का बड़ा नंबर इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद इत्यादि की जगह पे है। अब ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तंजीम की। वो ऑलरेडी गैदर कर रही है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है मुख्तलिफ इलाकों में। आपके जो मुंतजमीन होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन ली जा रही है ताकि वो डिटर्मिन किया जा सके। तो वक्त के साथ साथ ये नंबर्स शिफ्ट होते रहेंगे। मेरा अपना अंदेशा ये है कि अभी एक बड़ा सा नंबर जो है वो शायद मिसिंग रहेगा, और उनके बारे में ख्याल यही होगा कि शायद वो भी उन लोगों में तस्वर किए जाएंगे जो इसमें कत्ल कर दिए गए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर रियासत, देखिए ना, अगर रियासत रिस्पॉन्सिबल होती और रियासत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करती, या अगर आज इस मुल्क में आइन और अदालत होती, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बैठाना चाहिए था जो कि इस चीज का डिटर्मिन करता कि गोली उस दिन चली, किसने चलाई, किसने सैंक्शन की, किसको लगी, अस्पतालों में क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अस्पताल में सहाफी अगर जाते हैं ये मालूम करने के लिए कि कितने जख्मी लाए गए, कितने शहीद हुए, क्या हुआ, वो सहाफी उठा लिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे बताइए कि इतना सस्पिशियस किस्म का बिहेवियर गवर्नमेंट का होगा, तो फिर स्पेकुलेशंस भी होंगी, लोग बातें भी करेंगे, और मुख्तलिफ नंबर्स भी आएंगे। सर, जो आपने लाल मस्जिद का जिक्र किया, लाल मस्जिद से जैसे लोगों को गायब किया गया, फिर वहां पर यह भी था एक के केमिकल डालकर लोगों की लाशों को जलाया गया है। आप कह रहे हैं कि लाशें वैसे ही गायब हैं, क्या इन लाशों को भी जी वैसे? बिल्कुल। देखिए, लाल मस्जिद ऑपरेशन में एक दो लोग जो उस ऑपरेशन का हिस्सा थे, जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स थे, मेरी उनसे बाकायदा डायरेक्टली बात हुई है। और उन्होंने मुझे खुद कंफर्म किया है कि ये उनके भी जमीर के ऊपर बहुत बोझ है कि उस वक्त उनके हाथों से क्या करवाया गया। और उनका ये कहना है कि ये एक मोडस ऑपरेंडाई है जो उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था, और आज भी हमारा ये खदशा है कि यही इस्तेमाल किया गया होगा। देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस इसके बड़े देर पा हैं। जिस वक्त बांग्लादेश का सिचुएशन क्रिएट हो रही थी ढाका के अंदर और पूरे बंगाल के अंदर, ईस्ट बंगाल के अंदर, उस वक्त डे टू डे बेस के ऊपर तो उस वक्त के कमांडरों को यही लगता था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन अवाम के अंदर जो एक नफरत का लावा पकता है, वो वक्त तो लेता है, वो सिमर करता है, लेकिन वो जब फटता है तो वो फिर रियासतों के लिए बड़ा खतरनाक होता है।
اچھا، ابھی یہ جو صرف گولی چلانے کی حد تک بات محدود نہیں ہے، اس وقت 12 لاشیں موجود ہیں جو سوال کر رہی ہیں، سینکڑوں مسنگ ہیں، درجنوں مسنگ ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ مار دیے گئے. آن ٹاپ آف آل دس، اس وقت جو ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے ابھی بھی، کہ اسلام آباد کے اندر پٹھان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ایگزیکٹلی. گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو مقدموں کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اب اسلام آباد کے اندر یار، میں تو جم پل اسلام آباد کی ہوں. اسلام آباد میں تو آپ کا ریڑی بانگ سے لے کر دکاندار ہر جگہ اس وقت وہاں تو اسلام آباد کی پاپولیشن 60% سے زیادہ پٹھانوں کی ہے. اب وہاں سے آپ نے پٹھان ڈھونڈ ڈھونڈ کے اگر پکڑنے شروع کیے ہیں، اچھا اس میں بھی ایک اور پرابلم ہے. امیر پٹھان نہیں ڈھونڈ رہے، غریب پٹھان ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. کیونکہ کیا ہے کہ امیر تو پھر چلو اس کا کوئی جاننے والا ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، تو وہ جو پروفائلنگ ہے اس وقت ریشل بھی ہے اور فائنینشیل بھی ہے، کہ وہ غریب بیچارے کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں. وہ ایمان مزاری جیسے وکلا جو ہیں وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، وہ جا جا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ریڑی والا ہے، یہ تو فلانا جگہ چھلی بیچتا ہے، یہ ٹیکسی چلاتا ہے. تو اس طرح کے، یا کوئی کسی ریسٹورنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے کیپٹل کے اندر اپنے ملک کی ایک جو اکائی ہے، اپنے وفاق کی ایک اکائی ہے، ایک بہت بڑی آپ کی ایتھنیسٹی ہے آپ کے ملک کے اندر، اس کو اگر آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ایتھنیسٹی تو پہلے ہی بڑی زخم خوردہ ہے. وہ ٹرائبل ایریا میں زخم خوردہ ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، وہ بلوچستان میں بھی زخم خوردہ ہے. اب وہی ایتھنیسٹی اگر اسلام آباد میں ٹارگٹ ہو رہی ہے محض اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یار دیکھیں نا، ہم نے تو پہلے کوشش، ہم تو پڑھا پڑھا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوری نظام اپنائیں، آپ پارلیمانی نظام میں آئیں، آپ اس طرح سے حکومت میں آئیں. اور جب وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ اسلام آباد میں اپنے روزگار کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ اس کو محض اس لیے کہ وہ پٹھان ہے اور غریب ہے، آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے کر دیں، ہوڈز ڈال کے آپ ان کو عدالتوں کے اندر پیش کر دیں. مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں اس جوڈیشل سروس کی اور اس کی انتہائی بےغیرتی کی. یہ بڑا سخت لفظ ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کون سے جج ہیں جو اس وقت عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتنا اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، وہ کتنا اس وقت گر چکے ہیں، گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جو یہ ہونے دے رہے ہیں. وہ پولیس والے تو چلو ہمارے ملک میں ایک فضول قسم کا ادارہ بن ہی چکا ہے، لیکن جوڈیشری نے جس طرح سے اپنے آپ کو گندا کیا ہے وہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے. اس ادارے کا ریپرزینٹیٹیو ایک فیصل واڈا بھی ہے. اس کے بارے میں انسٹرکشنز یہ ہیں کہ بڑے بڑے جو جید اینکرز ہیں ہمارے، جو بندے کو ہلنے نہیں دیتے، جو مطلب وہ اپنی ذات کے اندر ٹم سیبیسٹین 2.0 ہیں، وہ فیصل واڈا سے کوشچن نہیں کر سکتے، وہ اس سے کراس کوشچن نہیں کر سکتے. یہ وہ والی کشتی ہے وہ جو نہیں ہوتی جس میں جناب آپ کو دو بندوں نے پکڑا ہو، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے، اور بیچ میں ایک باکسر لا کے بٹھا دے اور وہ آپ کو گزون مارے. تو اس وقت یہ سچویشن ہے. آپ سر یہ خود، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ جا کے خود یہ پوچھ لیں کہ باقاعدہ انسٹرکشنز آتی ہیں کہ بھائی صاحب وہ پروگرام پہ نہ صرف آئیں گے، بیٹھیں گے، بولیں گے، آپ نے سوال جو ہے نا صرف ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، زیادہ سوال نہیں کرنے. اور جس دن زیادہ سوال کریں وہ جا کے شکایت لگاتا ہے، اگلے دن پھر جناب ان کی پیشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری جانب سر یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ خان صاحب کو کیا آفرز کروائی گئی؟ کہا گیا کوئی 40 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کروائیں. خان صاحب نے کہا 3 منٹ کی ریکارڈ کرواؤں گا. پیغام بھیجا گیا، انہیں کہا گیا آپ کو چھوڑ دیں گے جلدی، آپ نتھیا گلی چلے جائیں. ان خبروں میں کیا صداقت ہے سر؟ جی بالکل، یہ تو خبر میں نے ہی دی تھی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ 3 سے 4 دفعہ ان سے ملاقاتیں کروائی گئی جیل کے اندر، اور پیغام رسانی بھی ہوئی، کچھ ڈائریکٹ نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں جس میں ان سے 6 مہینے کا سوری 6 مہینے کا ٹائم مانگا گیا کہ جی 6 مہینے آپ بس خاموشی اختیار کر لیں، آپ کی 2 4 دنوں میں ضمانت کرا دی جائے گی، آپ کے پی میں چلے جائیں. ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ادھر نتھیا گلی چلے جائیں، وہاں پہ موسم اچھا ہے، ٹریکنگ شیکنگ کریں، اور سیاسی سرگرمیوں سے تھوڑا سا آپ پرہیز کریں. اور 2 3 شخصیات کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کوئی بیان نہیں دیں گے، جس میں آرمی چیف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی سی ہیں، یا ڈی جی ایم آئی. ان لوگوں کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، ان کا نام نہیں لینا، اور 6 مہینے کا ہمیں ٹائم دے دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ سے چیزیں جو ہے وہ کر لیں گے، آپ ضمانت. یہ ان سے کہا گیا، اور ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کہا گیا میسج کا. اس پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ جی آپ پیغام ریکارڈ کرا دیں جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں کہ وہ
واپس چلے جائیں اور آپ جناب مطمئن ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہی، وہ 3 سیکنڈ کی وہی والی بات کہ انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں اور وہ ان ایڈیٹڈ جائے گی۔ ادھر سے فرمائش یہ تھی کہ صرف 40 سیکنڈ کی چلے گی، تو خیر وہ چیزیں ہوتی رہی۔ خان صاحب کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھے، صرف ان کا جو اس وقت جو میری پاس اطلاع آئی ہے، جس پہ انہوں نے انگیج بھی کیا، وہ میسج ریکارڈ کرانے پہ ضرور تھا، کیونکہ ان کا عمران خان صاحب کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تو وہ جو میسج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ تمام لوگ پرامن رہیں اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں۔ ٹھیک اور یہ ظاہری بات ہے، یہ تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے جو پیغام دینے آئے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ جناب وہ کہیں کہ میری گل ہو گئی ہے، تسی گھر چلے جاؤ، تو وہ خان صاحب نہیں مانے۔ ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے کہا سر میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے، یہ آخری کارڈ کیا ہے سر؟ کوئی موسٹ لائکلی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ سر پتہ نہیں، آخری کارڈ کا تو خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، میرے خیال میں تو ابھی تک خان صاحب نے وہ تاش کی تو آدھی گڈی رکھی ہوئی ہے، آخری کارڈ تو بڑی دور کی بات ہے، آدھی گڈی ہے، بہت ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہی ہیز ریمینڈ پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر کے پاس ملک کے کیا راز ہوتے ہیں، اداروں کے کیا راز ہوتے ہیں، ان کے کیا گناہ، ان کے کون کون سے گناہ ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ بہت کچھ ہوگا خان صاحب کے پاس۔ لیکن چونکہ وہ ایک سچا پیٹریاٹ ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے، ظلم تو سہ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ہر طرح کا ظلم کر لیا ہے، تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ان کا لاسٹ وہ پتا کیا ہے، ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن میری نظر میں، میری دانست میں یا میرے انفارمیشن میں کہہ دیجئے، ابھی تو تاش کی آدھی گڈی پڑی ہوئی ہے خان صاحب کے پاس، تو وہ تو اتنے پتے نکال سکتے ہیں کہ ان کو دے ول میک اے رن فار دیئر اور لائف۔ اور اگر یہ پریشر برقرار رہا، جو سچویشن ہے، خان صاحب کو جس طرح آفرز دی جا رہی ہیں، تو کتنا عرصہ لگے گا عمران خان کو باہر آنے میں؟ دیکھیے اس وقت عمران خان کو باہر آنے میں اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی زیادہ جلدی ہے، اس وقت اس ایشو کو ریزالو کرنے کی جلدی مجھے اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ جس قسم کی سٹیبلٹی چاہ رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے اس ایشو کو ریزالو کیے بغیر تو حل نہیں ہوگی۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ پہلے یہ جب آفریں کراتے تھے تو 5 سال باہر چلے جاؤ، 10 سال باہر چلے جاؤ، پھر 2 سال پہ آ گئے، اب 6 مہینے پہ آ گئے، یہ 2 مہینے آپ انتظار کر جائیں، انہوں نے 1.5 مہینے پہ آ جانا ہے ڈیڑھ، مطلب ان کی فرمائشیں جو ہے نا کم سے کم ہوتی جائیں گی، تو نیگوسیشن میں میرے خیال میں اس وقت ان کا پلڑا جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے کیس چلا لیں وہ کیس اپنی وزن پہ خود گرتے جا رہے ہیں، وہ نیریٹو ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے دیر از اے لاٹ ان عمران خان، آن عمران خان سائڈ، جو وہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف، جو حکومت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کر سکتی تھی وہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ کر چکی ہے، سو دے ہیو نتھنگ مور ٹو ان کے پاس اسکیئر آخری ہم آف۔ کارڈ کوئی نہیں لیکن بچا۔ نہیں نہیں، یہ اب تو کسی اور سے لے کے تاش کھیل رہے ہیں، اپنے تو پوری گڈی پھاڑ چکے ہیں۔